بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم سبق پنچایت کا خلاصہ کر چکے۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ مشق میں سب سے پہلے ہیں مختصر جوابات۔ پہلا سوال، جمن شیخ اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز کب ہوا؟ تو شیخ جمن اور الگو چودھری کی دوستی کا آغاز بچپن سے ہی ہو گیا تھا، جب دونوں شیخ جمن کے والد شیخ جمراتی کے پاس اس کی شاگردی میں تھے، ان کے پاس پڑھا کرتے، تب سے ہی ان کی دوستی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہمارا ہے، شیخ جمن کی بیوی کا خالہ کی ملکیت کے حبہ نامہ کی رجسٹری کے بعد خالہ سے کیسا سلوک تھا؟ تو شیخ جمن کی بیوی کا خالہ کی ملکیت کے حبہ نامہ کی رجسٹری کے بعد خالہ سے سلوک بہت زیادہ بدل گیا تھا، یعنی اس کا سلوک بہت زیادہ اس سے برا ہو گیا تھا۔ مگر بعد میں پہلے تو شیخ جمن کا رویہ تبدیل ہوا، اس کے بعد اس کی بیوی فہمین نے بھی آہستہ آہستہ اس کی سالن اور روٹی کی مقدار کم کر دی۔ اس کے بعد تیسرا جو سوال ہے وہ ہے، الگو چودھری کے پنچ مقرر ہونے پر شیخ جمن کیوں خوش تھا؟ تو شیخ جمن الگو چودھری کے پنچ مقرر ہونے پر شیخ جمن اس لیے خوش تھا کیونکہ اسے اپنی دوستی پر ناز اور وہ اسے یہ یقین تھا کہ یہ میرا بچپن کا دوست ہے، تو یہ ضرور میرے حق میں فیصلہ کرے گا، اس لیے وہ بہت زیادہ خوش ہوا اس کے پنچ مقرر ہونے پر۔ اس کے بعد جو چوتھا سوال ہے وہ ہے، الگو چودھری نے کیا فیصلہ سنایا؟ تو الگو چودھری نے پنچ منتخب ہونے پر شیخ جمن کی اس کے خلاف فیصلہ کیا، خالہ کے حق میں، شیخ جمن کی خالہ کے حق میں اس نے فیصلہ کیا، اور شیخ جمن سے کہا کہ تمہیں کھیتوں سے ایک معقول منافع ہوتا ہے، تو وہ شیخ جمن خالہ جان کے ماہوار گزارے کا بندوبست کرے، ورنہ حبہ نامہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ ہے، الگو چودھری نے سمجھو سیٹھ کو بیل کیوں فروخت کیا؟ تو الگو چودھری نے سمجھو سیٹھ کو بیل اس لیے فروخت کیا کیونکہ اس نے میلے سے 2 بیل خریدے تھے، تو اس میں سے ایک بیل اس کا مر گیا تھا، کوئی اور جوڑی دار بیل جو تھا اس کے پاس اس وقت نہیں ملا، تو اس لیے اس نے کیا تھا، اس بیل کو سمجھو سیٹھ کو فروخت کر دیا۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارا سوال ہے وہ ہے، سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تو سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ وہ دن میں 3 4 دفعہ شہر میں منڈی کے چکر لگاتا، اس پہ زیادہ سے زیادہ سامان لاد کر لے جاتا، اور اس کو کھانے پینے میں بھی اس کی کمی کر دی، اسے جو چارہ دیا جاتا وہ بھی سوکھا دیا جاتا اور بہت کم مقدار میں دیا جاتا، اور چند ہی دن میں وہ بہت زیادہ لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، اور ایک دن اس نے اس کو اتنا مارا کہ وہ ایسا گرا کہ مر ہی گیا۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ ہے، الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ نے کون سا تنازع پنچایت کے سامنے پیش کیا؟ تو الگو چودھری نے سمجھو سیٹھ کو 1 مہینے کے ادھار پر بیل دیا تھا، جب اس نے اس کو فروخت کیا تھا تو اس نے اس کی رقم 1 مہینے کے ادھار پر اس کو دیا تھا، تو اس نے اس کا بری طرح سے اس بیل کا سمجھو سیٹھ نے بہت بری طرح سے استعمال کیا، بہت زیادہ استعمال کیا، وقت پر کھانا پینا نہ دیا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ لاغر کمزور ہو گیا، اور اتنا اسے بے دردی سے مارا کہ وہ مر ہی گیا۔ جب الگو نے اسے جب وہ مر گیا تو الگو نے اس سے اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا، اپنے بیل کی قیمت کا جب مطالبہ کیا تو دونوں میاں بیوی الٹا وہ الگو چودھری پر غصہ ہونے لگے، اس سے لڑنے جھگڑنے لگے کہ تم نے کیسا ہمیں منحوس یہ بیل دیا ہے کہ ہمارا اتنا نقصان ہو گیا، تو جس پر انہوں نے اسے پنچایت کی دھمکی دی، اور یہ معاملہ لڑائی جھگڑے تک پہنچ گیا، اور پھر یہ معاملہ پنچایت میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا سوال ہے اور آخری سوال ہے، شیخ جمن نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے اصولوں کو کہاں تک پورا کیا؟ شیخ جمن نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے اصولوں کو مکمل طور پر پورا کیا، اس نے اس میں دوستی یا دشمنی کسی کو بھی خاطر خواہ نہ رکھا، اس نے انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حق تھا، سچ تھا، اسی کے حق میں اس نے
فیصلہ سنایا۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ ہے، جیسے کہ پچھلے سبق میں بھی، پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو خالی جگہ ہے یہ پیپر میں آتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس لیے کریں گے کہ ایم سی کیوز کے طور پر، کیونکہ ہمارے پیپر میں جو ہیں کثیر انتخابی سوالات آتے ہیں، تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ یہ ایم سی کیوز کے طور پر آ جائے، اس لیے ہم صرف اسے کریں گے۔ تو پہلی جو خالی جگہ وہ ہے، شیخ جمن اور الگو چودھری میں بڑا ڈیش تھا۔ تو شیخ جمن اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا، یعنی ان میں بہت دوستی تھی۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے، شیخ جمن جب حج کرنے گئے تھے تو ڈیش الگو کو سونپ گئے تھے۔ تو جب وہ حج کرنے کے لیے گئے تھے تو اپنا گھر الگو کو سونپ گئے تھے۔ تیسرا ہے، ان کے باپ ڈیش کے آدمی تھے۔ تو ان کے باپ جو ہیں وہ پرانی وضع کے آدمی تھے۔ اس کے بعد اگلا ہے، شیخ جمراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے زیادہ قائل تھے، مطلب وہ مار پیٹ جو ہے بچوں کو پر مارنا تشدد کرنا اس کے زیادہ وہ قائل تھے۔ اس کے بعد جو اگلا ہے وہ ہے، جمن نے وعدے وعید کے ڈیش دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی۔ شیخ جمن نے وعدے وعید کے سبز باغ دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی۔ اس کے بعد اگلا ہے، خالہ جان اپنے ڈیش کی بات نہیں سن سکتی تھی۔ خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھی۔ اگلی خالی جگہ ہماری جو ہے، بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو ڈیش کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ تو بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو گیاوزاری کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اس کے بعد اگلی جو ہماری خالی جگہ ہے، شیخ جمن کو بھی اپنی ڈیش ذمہ داری کا احساس ہوا۔ تو شیخ جمن کو بھی اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا احساس ہوا۔ اس کے بعد اگلی اور آخری ہماری خالی جگہ، کہ دوستی کا ڈیش درخت پھر سے ہرا ہو گیا۔ دوستی کا مرجھایا درخت پھر سے ہرا ہو گیا۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے اختتام پذیر ہوا، اور ہوم ورک میں آپ نے جو کرنا ہے کہ آج کی جب آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، ڈیٹ لکھ کے، تاریخ لکھ کے، ان مشق کے جو سوالوں کے جواب ہیں یہ تمام آپ اپنے ہوم ورک میں لکھیں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔